ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ آپ نے یہی تمام باتیں سنی ہوں، کوششیں ہیں، اچھی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو نتیجہ اس کا صفر ہے۔ کتنی موٹی موٹی اور ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، جہیز کے خلاف لکھی گئی ہے، جوئے کے خلاف لکھی گئی ہے، شراب کے خلاف لکھی گئی ہے، بارات کے خلاف لکھی گئی ہے۔ ہماری دعوتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی جاتی ہیں، تبلیغ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے نتیجے پر غور کریں تو نتیجہ ہمیں خاطر خواہ نہیں ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج ہم اس کا سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی تنظیم کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی بھی تحریک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 1 مہینے کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے، کوئی اجلاس کی شکل میں، کوئی کانفرنس کی شکل میں۔ طریقے سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد سب کا یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، نیکیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ ہمیں دوسروں کی فکر ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا خاطر خواہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم اپنے آپ کو دیکھنے لگو گے اور اپنی فکر کرنے لگو گے تو کوئی بھی گمراہ شخص تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ تمہیں خود ہدایت دی جا چکی ہے، ہدایت مل چکی ہے، تم ہدایت پا چکے ہو۔ یاد رکھیے، الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمام ان کاموں سے جو ہم دنیا میں تم کرتے ہو، وہ تمام کاموں سے تمہیں باخبر کر دے گا۔ ایک فلم تیار ہو رہی ہے، ایک ویڈیو تیار ہو رہی ہے، ایک ریل تیار ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی، آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ سب کی سب لوگوں کے جو کرتوت، جو اعمال ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، ہماری وہ ریل ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے۔ پہلے لفظ پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ آج ہمیں دوسروں کی فکر ہو رہی ہے، چند لوگ بیٹھیں گے، آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے، آج ہمارا سماج کیا ہو گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے آج مسلموں کی تنظیمیں غور کر رہی ہیں، فکر کر رہی ہیں، ارتداد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، کولڈ میرج کر رہی ہیں، سب اس پر غور کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمیں اپنی بیٹیوں کی فکر ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھنے کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے کہ ان کو اسکول تک کون لے کے جا رہا ہے، کون ان کو چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے، کون لے کے جا رہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا، مل بیٹھ کر جو تم سوچ رہے ہو کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار نہ کریں، ان کے نکاح میں نہ جائیں، تو اس کے لیے پہلے خود ہمیں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی فکر کرنا پڑے گی۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ شراب اور جوئے سے پاک و صاف ہو جائے، تو پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا پڑے گی کہ ہم شراب اور جوئے سے پاک و صاف رہیں، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ اور ہمارا خاندان اس سے پاک و صاف رہے اور بچا ہوا رہے۔ ہمیں اپنی فکر نہیں، ہم دوسروں کی سوچ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم خود وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم خود اڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ڈاکٹر نے ہمیں خود آرام کرنے کے لیے بتایا ہوا ہے، ہم بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی فکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارا فلاں شخص بیمار ہے، ہمارے گاؤں کا فلاں آدمی بیمار ہے۔ ارے پہلے تم اپنی فکر کرو، جب تم اپنے بستر سے اٹھ سکو گے، تم صحت مند رہو گے، تم تندرست رہو گے، تب تم دوسرے کو ایمبولینس پہ بٹھا کر یا اپنی گاڑی پہ بٹھا کر ہاسپٹل لے جا سکتے ہو، اس کا علاج کر سکتے ہو۔ آپ تو خود آئی سی یو میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ تو خود وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور فکر کر رہے ہیں آپ دوسروں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
ایمانو والو تم پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں خود رک جائیں. سماج کی اصلاح اپنے آپ ہو جائے گی. سماج کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں گاؤں کی فکر ہے، اہل محلے کی فکر ہے، بگڑے ہوئے نوجوانوں کی فکر ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بیٹیاں ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمیں ان کی فکر ہے، لیکن ہماری بیٹیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں. انسٹاگرام کے اوپر کپڑے اتار کر دوپٹے ہٹا کر وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. ہم خوش اور ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ماشاءاللہ یوٹیوب پر اچھا کما رہی ہے، اچھا سیریل بنا لیتی ہے اور اچھا پیسہ کما لیتی ہے. ہمیں آج اپنی بیٹیوں کی، جو اپنی بہنوں کی فکر نہیں. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم اپنے آپ اپنی فکر کرنا شروع کر دو گے تو کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور کیا ہوگا؟ تمام قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، ہمیں ہلاک کرنا چاہتی ہیں، ہمیں برباد کرنا چاہتی ہیں. اللہ کہہ رہا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پا گئے، تم صحیح راستے پہ اور اپنی فکر تم خود کرنے لگو گے تو لا یضرکم من ضل، کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. قرآن کی اس خوشخبری پر ہمیں یقین تو کرنا چاہیے. قرآن کی اس بات کو ہمیں دل کی گہرائیوں سے سوچنا تو چاہیے کہ قرآن نعوذ باللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں. حضرت حنظلہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا. غور کیجئے گا ان جملوں پر، مسلم شریف کی اس حدیث کے ان الفاظ پر غور کیجئے. حضرت حنظلہ کہاں؟ نبی اکرم کے پاس، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا. اے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے تم منافق ہو گئے ہو؟ ارے منافقت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تم میرے پاس آ کر اپنے آپ کو منافقت ظاہر کر رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا. کیسے؟ کیا چیز محسوس کی تم نے اپنے دل کے اندر جو اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کے جملے پر غور کیجیے. اے اللہ کے نبی جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ کا درس سنتا ہوں، جنت و جہنم کے واقعات سنتا ہوں، عذاب قبر کے واقعات سنتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ گویا یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایمان میرے اندر بھر جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، خوف الہی سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں گویا عذاب جہنم کو، عذاب قبر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اے اللہ کے نبی جب میں آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتا ہوں، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے اہل و عیال میں جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہوں، تو پھر یہ سارے تصورات ہمارے دل سے نکل جاتے ہیں. پھر ہم اپنے بیوی بچوں کے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہوں. پھر کیا کمایا جائے، شام کو کھانا کہاں سے آئے گا، بچوں کو کیا کھلایا جائے، پھر میں ان تمام چیزوں میں پڑ جاتا ہوں. اے اللہ کے رسول میرے دل کی دو کیفیتیں ہیں. آپ کے پاس آتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے، اور جب اپنے گھر میں جاتا ہوں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اے اللہ کے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کیفیتیں سب کے اندر ہوتی ہیں. آپ کسی خطیب کا جمعہ کا خطبہ سنیں گے تو آپ کے دل میں اس وقت کچھ اور ہوں گے، آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی. جب اپنے گھر میں جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ خطیب نے کیا کہا ہے، جمعے کے خطبے میں مقرر نے کیا خطبہ دیا ہے، عذاب جہنم عذاب قبر پہ کیا بولا، وہ تصور ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے. حضرت حنظلہ نے پورے سماج کی بات نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول یہ تو سارے صحابہ کے دلوں میں یہی کیفیت ہے، سب کے اندر یہی معاملہ ہے. اے اللہ کے نبی ہم سب تو کے اندر تو منافقت آ گئی. غور کرو یہ کیفیتیں سب کے اندر ہوتی ہے، لیکن حضرت حنظلہ نے سب کی فکر نہیں کی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کیا کہا؟ نافق حنظلہ، اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا. یعنی مجھے اپنی فکر ہے، مجھے میرے بارے میں بتائیے کہ ہم کیا کریں. آج ہمیں فکر ہو رہی ہے اپنے سماج کی لڑکیوں کی، غیر مسلموں کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہیں، کولڈ میرج کر رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اتنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے،
کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم جن کی فکر کر رہے ہیں اسی دہلیز پر تو ہماری بیٹی بھی کھڑی ہے. ہم بھی تو 24 گھنٹے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیے ہوئے ہیں. ہم بھی تو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی لگی رہتی ہے، فیس بک اور واٹس ایپ پہ لگی رہتی ہے. جو قدم دوسروں کی بیٹیوں نے اٹھائے ہیں، کیا وہ میری بیٹی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی ہے؟ آپ کو کیسے بھروسہ ہے اپنی بیٹی کے اوپر کہ وہ بیٹی ہمارا یہ قدم نہیں اٹھا سکتی اور ہماری بہن یہ قدم نہیں اٹھا سکتی؟ تصور کریں گے آپ؟ سوچیے آپ، ایک عربی مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکی، عالمیت کی ڈگری لی ہوئی لڑکی، جو عالمہ اور فاضلہ ہو اور مدرسے میں پڑھاتی بھی ہو، اور جب ایسی لڑکی کا معاملہ جب سننے میں آتا ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کولڈ میرج کر لی ہے اور گھر سے فرار ہو گئی ہے اور مرتد ہو گئی ہے اور چلی گئی ہے غیروں میں، تو میرے بھائیوں تکلیف تو ہوگی. لیکن یہی سماج نے فکر اپنی بیٹیوں کے بارے میں، خود اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح کی، لیکن آپ اپنی بیٹی سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو چاہے مجھ سے لے لے. دنیا میں جو جس چیز کا میں مالک ہوں، میری ملکیت میں سے جو چاہے تم مجھ سے لے لے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی قیامت کے دن تیرا باپ تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. اے میری بیٹی، تجھے دنیا میں اپنی آخرت خود بنانا ہے، نماز و روزے کی پابندی کر کے دین پر چل کے تجھے اپنی جنت خود تیار کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے اصلاح ہوتی ہے. تب آپ نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں حکم دیا ہے. آپ نے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا آرڈر پہلے ملتا ہے تو پہلے یہ ملتا ہے، دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو دین کی تبلیغ کرو اور ان کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاؤ. عذاب قبر، عذاب جہنم سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت ہمیں احساس دلا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمانوں والو پہلے اپنی فکر کرو. اے مسلمانوں پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو. اے مسلمانوں پہلے تم اپنی فکر کرو. کتنی فکر کر رہے ہیں ہم اپنی؟ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے. ابھی نکلے، آج معاشرہ یہ ہو گیا ہے، ارے آج سماج میں کیا ہو گیا ہے، آج دیکھیے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ارے پہلے کیا ہوتا تھا آج کہاں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن قرآن کریم تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو. پھر میری پہلی مثال پر غور کیجیے، اسی پہلی مثال پر پھر غور کیجیے. ہم خود تو آئی سی یو میں لیٹے ہوئے ہیں، خود تو بیمار ہیں، خود تو بستر سے اٹھ نہیں پا رہے، دوسرے کی فکر کر رہے ہیں. دوسرے کی فکر کرو، لیکن پہلے خود تو صحت مند ہو جاؤ، پہلے خود تو تندرست ہو جاؤ. جب تم صحت مند رہو گے تب دوسرے کی خدمت کر سکتے ہو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. اپنی 40 سالہ زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. یاد کرو، جب کوہ صفا پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی، تمام کی تمام لوگ کوہ صفا کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جو بات پوچھی تھی، جو سوال کیا تھا، وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کوئی بات کہنے سے پہلے، توحید کی دعوت دینے سے پہلے، کوئی اور پیغام دینے سے پہلے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ، اس پہاڑی کے اوپر میں چڑھ گیا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے اور اس وادی کے اندر ایک لشکر چھپا ہوا ہے، بہت ہی خونخوار لشکر ہے، بہت جلدی تمہارے اوپر حملہ ہونے کرنے والا ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میری اس بات کا اقرار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میری بات کو تم تسلیم کرو گے یا نہیں؟ اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں تھا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی پر چڑھ کر مجھے یہ وادی دکھائی دے رہی ہے،
میں اگر یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو بہت جلدی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں تہو تیک کرنے والا ہے، تمہارا ستیہ ناش کرنے والا ہے، تمہیں ہلاک کرنے والا ہے، اگر میں یہ کہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا نہیں ہے، کوئی لشکر موجود نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جتنے لوگ نیچے کھڑے تھے اس پہاڑی کے تمام کی تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، اے محمد ابن عبداللہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، اس لشکر سے بچنے کا انتظام بھی ہم کریں گے، اپنے ہتھیار ہم اکٹھے کر لیں گے اور اس دشمن سے، اس لشکر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے ہم؟ آپ نے کہا کیوں؟ اس وادی کے پیچھے تو کوئی لشکر ہے ہی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چھپا ہوا ہے، تو میری اس بات کو سچا کیوں مانو گے؟ حدیث کے الفاظ پر غور کرو، قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ پہاڑی کے ارد گرد جمع ہونے والے ان کافروں نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا یا رسول اللہ، اے اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو اس لیے مانیں گے، ہم آپ کی بات کو اس لیے تسلیم کر لیں گے کیونکہ ہمارا تجربہ ہے۔ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے 40 سالہ زندگی آپ کی دیکھی ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے، ہم نے آپ کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ 40 سال تک ہمارے درمیان اٹھے بیٹھے کھائے پیے رہے، ہماری آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ان 40 سالہ زندگی کے اندر آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آج آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہم آپ کی بات کو سچا جانیں گے، بھلے ہی نہ مانا ہو بعد والی بات نبی اکرم کی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم نے دوسروں کو دعوت و تبلیغ سے پہلے، دوسروں کو صحیح راستہ بتانے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ بتاؤ تم مجھے میری بات کو سچا جانو گے یا نہیں جانو گے، میری بات کو سچا مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اور لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو 40 سالہ زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، جب 40 سالہ زندگی میں نے آپ سے آپ کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بندوں سے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایلچی بنا کر بھیجا ہے، قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ حق کی پہلی دعوت تھی، کس منہ سے ٹھکرائیں، کس منہ سے جھٹلائیں؟ ابھی تو سب نے کہا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اب کیسے کہہ دیں کہ اے محمد جھوٹا ہے، اے محمد اتر؟ نہیں کہہ سکتے، لیکن چچا میں ہمت آئی، ابو لہب بول پڑا بیچ میں، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد اتر پہاڑی سے، برباد ہو جا تو، ہلاک ہو جا تو، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ ہمارے تمام معبودوں سے ہم کو دور کر کے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اتر جاتے ہیں، آپ نے اپنے چچا کو کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ یہ توحید کی پہلی دعوت تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دعوت پر ابو لہب کا دفاع کیا، محمد رسول اللہ کا دفاع کیا، اور ابو لہب کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں، اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ توحید ایک ایسا مشن ہے میرے ساتھیوں، اگر آپ توحید کی دعوت میں خاموش ہو گئے اور آپ مصلحتاً کسی کو جواب نہیں دیتے تو اس کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم اتر جاتے ہیں۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی اکرم نے لوگوں کو پہلے ان کے سامنے آنے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ میری زندگی دیکھو کیسے، علیکم انفسکم، ہر آدمی چاہتا ہے کہ غریب لڑکیوں کی شادی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لمبی چوڑی بارات کا سلسلہ ختم ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جہیز ہمارے یہاں سے کمر توڑ دے، ہر شخص چاہتا ہے کہ بے پردگی ختم ہو۔ کسی سے بھی پوچھ لو، اہل حدیثوں سے پوچھ لو، تبلیغی جماعت سے پوچھ لو، جماعت اسلامی سے پوچھ لو، دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کام کر رہی ہیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب سے پوچھ لو، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو، لیکن نتیجہ صفر،
وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم نے اپنی فکر کرنا چھوڑ دی اور دوسروں کی فکر کر رہے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے لیکن دوسروں کی بیٹیاں باپردہ بن جائیں. ہماری بیٹی جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے لیکن دوسروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے شراب نہ پئیں اور جوا نہ کھیلیں لیکن ہماری اولاد جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے. اس لیے میرے بھائیوں نتیجہ صفر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے اور دیکھیے. آپ نے کہا لوگوں نماز پڑھو، یہ حکم دیا تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے وقت یہ بتا دیا لوگوں تم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں 8 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ میں تہجد کی نماز کا بھی پابند ہوں. میں چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ اگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، تمہاری اوپر نماز فرض ہے، تو لوگوں کے سامنے اپنا عملی نمونہ بھی دکھا دیا کہ تم 5 وقت کی پڑھتے ہو، ہم تو 8 وقت کی پڑھ کر دکھا رہے ہیں. آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. اگر یہ حکم دیا ہے تو خود مصلی امامت پر کھڑے ہیں، اقامت کہہ دی گئی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت ماننے والے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھانے والے ہیں کہ اچانک خیال آتا ہے امامت کی، آپ نے اقامت ہو گئی لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھائی. فوراً اپنے حجرے میں گئے، تکیے کے نیچے بستر کے نیچے سے 7 درہم نکالے اور فوراً اس کو غریبوں اور مسکینوں میں جب تک تقسیم نہیں کر لیا مصلی امامت پر نہیں آئے. جب آپ دوبارہ آئے نماز پڑھائی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوا، آپ نے ایسا کیسے کیا؟ فرمایا مجھے خیال آیا کہ 7 درہم رہ گئے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. مجھے فوراً یہ خیال آیا، میں نکلا اور اپنے حجرے میں گیا اور 7 درہم نکال کر میں نے صدقہ و خیرات کر دیا ہے. ایک روایت میں 3 درہم کا بھی ذکر ہے. جب تک میں نے صدقہ و خیرات نہیں کر دیا پھر میں نہیں آیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ موت میرے پاس اس حال میں آئے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے اور میں اللہ کو یہ جواب دوں کہ میں اپنے گھر میں 3 درہم یا 7 درہم چھوڑ کر آیا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. مدینے کے اندر ذرا غور کیجئے گا، اس مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ حضرت حذیفہ پر تھا اور ایسا بھروسہ تھا حضرت حذیفہ کے اوپر، حذیفہ ابن یمان کے اوپر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ تیار کی اور لسٹ تیار کرنے کے بعد حضرت حذیفہ سے کہا حذیفہ یہ لسٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے پاس رہنی چاہیے اور کسی کو اس لسٹ میں جو نام ہے کسی ایک کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، صرف تمہارے تک محدود رہنا چاہیے. حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے اور اس لسٹ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اس لسٹ کے اندر مدینے کے منافقوں کے نام ہیں. اس مدینے میں کتنے منافق ہیں ان کے نام اس لسٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن میرا یہ حکم ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو سنبھال کر رکھ لیا. چرچا تو ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقوں کی ایک لسٹ تیار کی اور وہ لسٹ حضرت حذیفہ کو دے دی، لیکن حذیفہ سے کیسے پوچھا جائے کہ اس لسٹ میں کس کا نام ہے کس کا نہیں؟ جو پوچھتا حضرت حذیفہ ایک کی جواب دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد کیا ہے اور جو اعتماد و بھروسہ مجھ پہ جتایا ہے میں اس بھروسے کو توڑ دوں، اس بھروسے کو ختم کر دوں. میں زندگی میں کبھی بھی اپنی پوری حیات میں اپنی پوری زندگی میں میں کبھی بھی اس لسٹ کے ایک فرد کا بھی نام نہیں بتاؤں گا. اب لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ کیسے لگائیں کون منافق ہے کون نہیں. مدینہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، مدینے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگوں کی نظر حضرت حذیفہ کے اوپر ہوا کرتی تھی. دیکھیں اس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ اس صحابی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں آتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ مرنے والا شخص مومن تھا، اور اگر حضرت حذیفہ نے اس جنازے میں شرکت نہیں کی تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق تھا، کیونکہ اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ ضرور تشریف لاتے، لیکن حضرت حذیفہ نہیں آئے.
تو یہ خیال جانے لگتا لوگوں کا کہ مرنے والا منافق رہا ہوگا، اسی لیے تو حضرت حذیفہ اس جنازے میں شرکت نہیں کی ہے۔ نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ جا چکا ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے ابھی تک اس راز کو فاش ہی نہیں کیا اور آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ لسٹ موجود ہے مدینے کے منافق کی، لیکن وہ آ بھی رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ بھی رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز ادا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی کسی سے نہیں کہتے کہ نماز پڑھنے کیوں آئے ہو، لیکن لسٹ میں موجود ہے کہ یہ شخص منافق ہے، لیکن کسی کو بتا نہیں رہے۔ سب کو توبہ کرنے کا اختیار ہے، اپنے گناہ کی پر شرمندگی اور ندامت کا اختیار ہے کہ وہ نادم ہو کر اپنے رب کو منا لے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابو بکر کا زمانہ بھی جا چکا ہے، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کر دی، اے حذیفہ آؤ چلو ہمارے گھر، آج تمہاری دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی دعوت دوسرے مسلمان کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کا شاندار استقبال کیا، جو کچھ میسر تھا کھلایا، اور جب فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا حذیفہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ کہا کہ دعوت دی اس لیے۔ کہا دعوت کے پیچھے ایک مقصد ہے میرا۔ کہا کیا؟ آئے حذیفہ تم ہو، میں ہوں اور کوئی نہیں۔ کہا کیا؟ جانتا ہوں، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں آئے حذیفہ، مجھے پورے مدینے کے لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئے حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو، آئے حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جن منافقوں کی لسٹ تمہیں دی ہے، اس لسٹ میں عمر فاروق کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں، صرف اتنا بتا دو۔ آئے حذیفہ اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ میں مدینے کے سارے لوگوں کے بارے میں کہاں پوچھ رہا ہوں، میں صرف اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میرا نام ہے تو ابھی سے میں توبہ اور استغفار کروں، گڑ گڑاؤں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لوں۔ آئے حذیفہ صرف اتنا بتا دو کہ نبی اکرم نے جو لسٹ آپ کو سونپی اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ اور حضرت حذیفہ نے یہاں یہ جواب دیا، امیر المومنین اے عمر ابن خطاب، جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے سونپا ہے اور جس اعتماد کے ساتھ سونپا ہے، میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سوری، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مین مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو کوڑا لے کر دوسروں کے پیچھے پھرا کرتے تھے، وہ عمر فاروق جو دوسروں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ عمر فاروق جن کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں کچھ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے تو ان کو انگلی کے اشارے سے باہر بلایا، اور باہر نکلنے کے بعد ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے۔ کوڑا نکالا اور کہا اللہ کی قسم اگر تم لوگ طائف کے نہیں ہوتے تو میں اس کوڑے سے تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ تم اللہ کے رسول کی مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہو، مسجد نبوی کے اندر اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کر رہے ہو، کتنا مال بیچا، کتنا خریدا، تمہیں اسی لیے مسجد نبوی ملی۔ اگر تم لوگ شہر طائف کے نہ ہوتے تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ وہ عمر فاروق جو کسی کی غلطی دیکھ نہیں سکتے تھے اس کو سزا دیا کرتے تھے، لیکن اپنی بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ صرف اپنی فکر، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فکر کرنا ہے کسی کو اپنی فکر؟ میرے بھائیوں غور کرو، عمر فاروق کا رات میں گشت کرنا، گناہ کے کام کرنے والوں کو سزا دینا، اپنی غلطی بھی تسلیم کرنا، کسی بڑھیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے بچے رو رہے ہیں تو اپنی غلطی بھی تسلیم کرنا، اس کو اناج پہنچانا، یہی خدمت، یہی سب کچھ، لیکن فکر ہے اللہ کے رسول نے جو لسٹ دی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ الگ سے دعوت کر رہے ہیں، گھر لے جا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حذیفہ مجھے پورے مدینے کے بارے میں مت بتاؤ، صرف میرے بارے میں بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام ہے۔ سوچیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، تبھی ہم قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں، تبھی ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے دیکھیں گے
یہ آیا ہے بہت ہم کو سمجھانے کے لیے، خود اس کا کردار کیسا ہے، خود اس کا کریکٹر کیسا ہے، اور نبی اکرم کی اس زندگی کو یاد کرو کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے نبی اکرم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اس اختصار کے ساتھ خطبے میں میری صرف تبلیغ و دعوت یہی ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کی فکر کرنے سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ارتداد کا دور ہے، ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔ 100 بار تمہیں آنا پڑے گا ہمارے پاس، کیونکہ بغیر اہل حدیثوں کو گالی دی ہوئے تمہارے پیٹ نہیں بھریں گے۔ تمہیں تمہاری عوام اس وقت تک پیسہ نہیں دے گی جب تک کہ تم اہل حدیثوں کو گالی نہیں دو گے، انہیں کافر نہیں کہو گے، ان کو جہنمی نہیں کہو گے، تب تک تمہارے نتیجے چلیں گے، نہ 10ویں نہ 20ویں نہ 40ویں۔ تمہیں آنا ہی پڑے گا ہمارے پاس، چاہے گالیاں دینے آؤ لیکن آنا پڑے گا، تمہیں برا کہنا ہی پڑے گا ہمیں، اور تمہاری گالیوں کو سن کر میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ کتنے شیریں ہیں لب تیرے رقیب۔ میں گالیاں سکھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا، میں گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوا۔ تمہاری گالیاں بھی ہمیں امرت لگتی ہے، تمہاری گالیاں بھی ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے۔ تم پان جو کھاتے ہو ملیٹھی والا، اس لیے تمہارے منہ کی گالیاں بھی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ سنو، حلیمہ نے اس بچے کو زمین کے اوپر لٹا دیا، پانی سے برتن کو دھویا، اور اس برتن کو لے کے اس مری ہوئی بکری کے پاس چلی گئی، مریل بکری جس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی تھی، ہڈیوں کا گودا نکل چکا تھا، تھوڑا سا 2-4 گھونٹ دودھ دیتی تھی، لیکن وہ بکری جیسے حلیمہ نے پانی اس کے تھن پہ مارا اور بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، اس بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا، ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پورا برتن بھر گیا۔ حلیمہ بکری کو دیکھتی، برتن دیکھتی، کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیسے؟ اونٹنی کو دیکھتی ہے، یہ وہی اونٹنی ہے جو جاتے وقت پریشان کر رہی تھی، آتے وقت بڑی اچھی ہو گئی۔ بکری کو دیکھتی ہے جو مریل ہے لیکن اب دودھ دے رہی، کہنے لگی میرے شوہر بخدا مجھے اس بچے میں برکت نظر آ رہی ہے، بخدا اس بچے کی برکت سے مجھے یہ سب مل رہا ہے۔ میرے پیر وہ ہیں بچپن میں بھی جس کے یہاں گئے تو دے کے آئے، اور تیرا پیر وہ ہے جس کے گھر جائے لوٹ کے لے جائے، مرنے کے بعد بھی اس وقت تک بیٹا بیٹی نہ دے جب تک کہ چادر نہ چڑھاؤ، بابا یہ چادر، اور صاف کہہ دو میرا پیر دینے والا، تیرا پیر لینے والا، اور صاف کہہ دو میرا پیر داتا، تیرا پیر لوٹے، میرا پیر دینے والا، تیرا پیر ڈاکو، میرا پیر لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازنے والا، تیرا پیر مریدوں کی کھال نوچنے والا۔ تجھے تیرے پیر مبارک، مجھے میرا پیر مبارک، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، روتے کیوں ہو؟
अपनी अपनी किस्मत में जलते क्यों? हमें ये पीर मिला, तुम्हें वो पीर मिला, हमें देने वाला मिला, तुझे लेने वाला मिला। ओ सुन्नियों, हमसे जलते क्यों? अपनी अपनी किस्मत है, ये मेरी किस्मत है, वो तेरी किस्मत है। हम अपनी किस्मत में खुश है, तू अपनी किस्मत में खुश हो जा। और तुम्हारे पास पीर है ही कहां? और इतने बैठे मौलवी, आज तुम्हें पीर बताता हूं, तुम्हारे पास पीर भी नहीं है। सबसे बड़ा पीर जानते हो कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको तुम क्या कहते हो? गौसे पाक। जानते हो ये पीर किसका है? चोरी की हो तुम, ये अहले हदीस थे। अपने मौलवियों से पूछ लेना, उनकी किताब बुनियत तालिबीन है या नहीं। अब्दुल कादिर जिलानी जब नमाज पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर कहकर अपने सीने पर हाथ बांधा करते थे। सुन्नियों सुन लो, तुम्हारा पीर अब्दुल कादिर जिलानी सीने पे हाथ बांधा करते थे। रुकू में जाते थे तो रफुल यदैन किया करते थे, रुकू से उठते थे तो रफुल यदैन किया करते थे। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। जब वो कहते थे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी जोर से आमीन बोला करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपने मौलवी से पूछ, उनकी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा। बुनियत तालिबीन के अंदर हवाला गलत हो, गर्दन कटाने के लिए तैयार, और अगर सही हो तो तू भी आमीन बोलने वाला बन जा, तू भी सीने पर नियत बांधने वाला बन जा, तू भी रफ़ुल यदैन करने वाला बन जा। जब तेरा पीर ऐसा कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ 11वीं की डेट खाएगा उनके नाम पर, बस सिर्फ बिरयानी खाएगा उनके नाम पर, नमाज उनकी तरह नहीं पढ़ेगा तू। ये कैसा इंसाफ है? खाने में सबसे आगे और नमाज पढ़ने की बारी आए तो सबसे पीछे। और सुनो सुन्नियों, आज तक मैंने इतना नहीं ललकारा जो आज मैं ललकार रहा हूं तुम्हें। रब्बे काबा की कसम, मौलवी जर्जिस को सुबह का सूरज देख ले नसीब न हो, अल्लाह तेरी अदालत में मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। अल्लाह तू सच्चा फैसला करने वाला, घर में झूठ बोल रहा हूं। बड़े पीर साहब आमीन बोला करते थे, बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी सीने पे नियत बांधा करते थे, बड़े पीर साहब रफ़ुल यदैन किया करते थे, बड़े पीर साहब जनाजे की नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सुन्नियों, तुम्हें तो पीर भी नहीं मिला तुम्हारा, तुमने तो पीर भी लिया तो हम अहले हदीसों का पीर ले लिया है। तुम तो इतने गरीब हो, तुम तो इतने फकीर हो, तुम तो इतने कल्लाश हो कि तुम्हें तुम्हारे खानवाने में तुम्हें पीर भी नहीं मिला। तुमने पीर भी लिया तो अहले हदीस भी लिया, तुमने हमसे हमारा पीर ले लिया, तुमने हमसे हमारा बाबा ले लिया। जो तुम्हें तुम्हारे खानवाने में नहीं मिला, तुम्हें बाबा भी मिला तो अहले हदीस का बाबा। और जानते हो तुम्हारे बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारे उस पीर ने क्या कहा है? तुम्हारे पीर ने बुनियत तालिबीन में लिखा है कि 71 फिरके होंगे। उम्मत मोहम्मदिया बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में अल्लाह के नबी ने कहा कि 71। तुम्हारे पीर ने क्या कहा? बुनियत तालिबीन को मुसलमानों 72 फिरके जहन्नमी, एक जन्नती। क्या लिखा अब्दुल कादिर जिलानी ने? और डंके की चोट पर कह रहा हूं, ऐलान करके कह रहा हूं, पीर के पीछे नहीं, तुम्हारा मदरसा यहां मौजूद है, तुम्हारे मुल्ले मौजूद है, तुम्हारे मौलवी मौजूद है। लिखो, बड़े पीर साहब ने कहा है 72 फिरके जहन्नमी, एक जन्नती। पूछा गया अब्दुल कादिर जिलानी से, कौन सा फिरका जन्नती? कहने लगे हो मसाबुल हदीस, जन्नत में जाने वाले अहले हदीस होंगे। कौन कह रहा है? बड़े पीर साहब। उनके नाम पर 11वीं की डेट खाने वालों, क्या कहा है बड़े पीर साहब ने? 72 जहन्नमी, एक जन्नती। जन्नत में जाने वाला कौन? कहने लगे अहले हदीस। पूछा गया बिदअतियों की पहचान क्या है? और सुन लो, शब बरात के हलवे खाने वालों सुन लो, मुहर्रम के खिचड़े खाने वालों सुन लो, मरे हुए लोगों के 40 में खाने वालों सुन लो, 10 और 20 भी न छोड़ने वालों सुन लो, मुर्दों के नाम के कपड़े लूटने वालों सुन लो, मरे हुए लोगों के भी
चीजें खा जाने वालों सुन लो। बड़े पीर साहब से पूछा गया बिदअतियों की पहचान क्या है? कहने लगे बिदअतियों की बहुत पहचाने हैं, बहुत पहचान है। कहा एक तो बता दो। कहा सबसे बड़ी पहचान बता देता हूं। कहा एक पहचान बता देता हूं, सबसे बड़ी पहचान बता देता हूं। कहा बताओ। बड़े पीर साहब ने अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? बिदअतियों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो अहले हदीस को देखकर जलता हो। बड़े पीर साहब ने क्या बताया? बिदअतियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? अहले हदीस को देखकर जलता होगा। अहले हदीस को देखकर जलने वाले कौन है? फैसला कर लो। बड़े पीर साहब कहते हैं ये बिदअती है। तुम हमसे कहते हो बड़े पीर तो नहीं मानते, तुम्हारे पास पीर है ही कहां? तुमने तो हमारा पीर ले लिया। तुम तो गरीब हो, कल्लाश हो, मुफलिस हो, फकीर हो, तुम्हें तो पीर भी नहीं मिला तुम्हारे घराने में, तुमने हमसे हमारा पीर ले लिया। लेकिन ले जाओ, शायद कल सुधर जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा पीर सबसे बड़ा पीर वो है जिसको हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं। वो बचपन में ही जिसके घर में गया बकरी दूध देने लगी, और जिसकी माँ हलीमा उस बच्चे को लेकर ऊँटनी पर बैठी तो ऊँटनी भी हवा से बातें करने लगी। और सुनो, जब 4 साल के हुए चलने के लायक हो गए, अपनी बहन शैमा के साथ जंगल में चले गए बकरियां चराने के लिए। वहां हजरत जिब्रील, वहां एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे को पकड़ता है, कहता है क्या नाम है? फरमाया मोहम्मद। क्या नाम है? कहा मोहम्मद। उस बच्चे को उठाकर पहाड़ के दामन में ले गया, उस बच्चे को लिटाता है। सारे बच्चे देख रहे हैं कि देखो ये मोहम्मद को ले गया है, ये कौन आदमी है? उसने पहाड़ के दामन में उस बच्चे को लिटा दिया और उसके सीने को चाक कर दिया, दिल निकाल लिया और दिल के अंदर एक लोथड़ा था, उस लोथड़े को निकाल कर फेंक दिया और दिल को जमजम के पानी से धो दिया, दिल को जमजम के पानी से धो दिया और उसको सीने में रख के चाक जो सीने में रख के हाथ तोड़ दिया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होश में थे, आपको ये सब कुछ महसूस हो रहा था, दिल को सीने में रख दिया और हाथ तोड़ दिया, फिर उठ गए, आंखें खुल गई। ये मंजर देखा तो सारे बच्चे भाग गए, हलीमा के घर गए। हलीमा कहने लगी तुम अकेले चले आए, मोहम्मद को कहां छोड़ दिया? इन सारे बच्चों ने चीखते हुए कहा कुतिला मोहम्मद। आए हलीमा माँ, आए माँ, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा भागती हुई जंगल में गई, कभी झाड़ी में देखती, कभी झाड़ी में देखती, मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी। जैसे देखते हैं पहाड़ के दामन से मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह टहलते हुए चले आ रहे हैं, पीला रंग हो चुका है, कमजोरी जिस्म पर तारी है, फौरन सीने से लगाती है, बेटे क्या हो गया था? क्या माँ मुझे नहीं मालूम, एक आदमी आया मुझे लेके गया, मेरा नाम पूछा, मेरा सीना चीर दिया, दिल निकाला, दूसरे फरिश्ते से कहता जमजम लाओ, उसने जमजम से मेरे दिल को धोया और मैंने महसूस किया कि मेरे दिल को धोने के बाद उसने मेरे सीने में मेरे दिल को रख कर हाथ फेर दिया। हलीमा कहती क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा सीना चीरा गया, तुम्हें मालूम है? हाँ माँ। तुम्हारा दिल निकाला गया? हाँ माँ। तुम्हारे दिल से लोथड़ा निकाला गया? हाँ माँ। तुम्हारे दिल को धोया गया? हाँ। जमजम से धोया गया? हाँ। फिर सीने को, दिल को सीने में रख दिया गया? हाँ। फिर उस आदमी ने हाथ फेरा और तुम जिंदा हो गए? हाँ माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। हलीमा चौंक गई कि इसके साथ तो ये नए नए मामले होने लगे, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी? हलीमा उस बच्चे को ले जाकर उनके माँ बाप के हवाले कर देती है कि दिल तो नहीं चाहता है कि मैं इस बच्चे को वापस करूं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है कि मैं अब इसको अपने पास नहीं रख सकती, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी? और हलीमा उस बच्चे को वापस करके और जो नजराना ले सकती थी ले लिया और ये कहकर चली आई कि मुझे तुम्हारे नजराने की पैसे की जरूरत नहीं, इस बच्चे के बाद मेरे घर में बहुत खैर बरकतें आई है, बहुत खैर बरकतें आई है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बचपन से ही खैर बरकत वाला अगर कोई रहा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। अब ताज्जुब करेंगे, ये मामला आज ही पेश नहीं आया,
جب 12 سال کی عمر ہوئی تو اپنے چچا کے ساتھ بھی چل دیے تجارت کے لیے ملک شام. راستے میں کئی خیمہ ڈالا گیا. ایک عیسائی اپنے گرجا کی اوپر چھت پر بیٹھا ہوا تھا, راہب بحیرہ اس کا لقب تھا. اس نے دیکھا, پیچھے اتر کے آیا, پورے قافلے کی دعوت کر دی. محمد ابن عبداللہ بھی اس کھانے میں شریک تھے. وہ دیکھ رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہاتھ دھو رہے ہیں, ایسے بیٹھ رہے ہیں, ایسے کھانا کھا رہے ہیں. جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے سب لوگوں کو کہا کہ تم تھوڑی دیر باہر چلے جاؤ. سارے لوگ باہر چلے گئے. اس نے ابو طالب سے کہا کہ تم یہاں آؤ. ابو طالب کو بحیرہ نے اپنے پاس بلایا. بحیرہ نے کہا ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا ہے, یہ آپ کا کون ہے؟ بحیرہ سے پوچھا ابو طالب. بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ 12 سال کا بچہ جو آپ کے ساتھ آیا یہ کون ہے؟ ابو طالب تو اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ چیخ کر بولا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. بحیرہ کے الفاظ پر ابو طالب نے بھی زوردار جواب دیا کیوں نہیں ہو سکتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ بحیرہ رونے لگا, کہتا ابو طالب میری مدد کرو, اے ابو طالب میری مدد کرو, اے ابو طالب مجھے سچ بتاؤ, میں حق کا متلاش ہوں, میں سچائی کو تلاش کر رہا ہوں. میری کتاب جو تورات میں پڑھ رہا ہوں, جو انجیل میں نے مطالعہ کیا ہے, اس کتاب کے مطابق یہ بچہ تمہارا نظر نہیں آ رہا ہے. اے ابو طالب اس بچے کے باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے ابو طالب اس بچے کے 6 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. ابو طالب کہتے ہیں آئے بحیرہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن کبھی میں نے اس بچے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. آئے بحیرہ یہ میرا بیٹا ہے, بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا بھتیجا ہے, لیکن یہ بیٹے سے بھی بڑھ کر میرے لیے, میں نے کبھی اس کو اپنے بیٹے سے جدا نہیں کیا ہے, اپنی اولاد سے اس کو میں نے کبھی کم نہیں سمجھا ہے. بحیرہ کہتا یہ ایک دوسرا چیپٹر ہو گیا ہے, لیکن یہ اوریجنل تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کے باپ اس دنیا میں نہیں ہے, بلکہ اس کے باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. ابو طالب کہتے تم ٹھیک کہتے ہو. پھر بحیرہ کہنے لگا اے ابو طالب میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں, میں تمہیں قسم دیتا ہوں, اس بچے کو یہیں سے اپنے شہر میں واپس کروا دو مکہ, اس کو شام شہر کے اندر لے کر مت جاؤ, کیونکہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا کہ یہ آگے چل کر رحمت للعالمین بنیں گے, سید العالمین بنیں گے, نبی بنیں گے, رسول بنیں گے. اگر ملک شام کے لوگوں نے بھی اس بچے کو پہچان لیا تو اس کو قتل کر ڈالیں گے, اس بچے کو مار ڈالیں گے. ابو طالب نے کہا تم نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بنے گا؟ فرمایا اے ابو طالب جب تم آ رہے تھے اور میں اپنے گھر کے اپنے گرجا کی چھت پہ بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا تمام پہاڑوں کو, پیڑوں کو, پودوں کو, درختوں کو اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اسی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے, جھکتی ہے, تعظیم کرتی ہے. جس کو اللہ کوئی نبی بناتا ہے, اللہ کوئی پیغمبری دیتا ہے, یہ بچہ رحمت للعالمین بنے گا, یہ بچہ سید العالمین بنے گا. کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا تو سب سے پہلے اس بچے کی اوپر میں ایمان لاتا, اس زمانے تک میں زندہ رہتا تو اس بچے کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوتا. ابو طالب نے اس کو پھر واپس کروا دیا. 12 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تھی کہ ابو بحیرہ نے دیکھ کر ہی اس کو پہچان لیا کہ آگے چل کر نبی بنیں گے. یہ حالات ہم نظر ڈالیں, اسی لیے ذرا اس منتر کے اوپر بھی غور کر کے دیکھیں, اس منتر کے اوپر بھی غور کر کے دیکھیں جس منتر کے اندر 8 خوبیاں بتائی گئی ہے, اور وہ 8 خوبیاں کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ اشما شمارو حقوق تجربتی آسنا ساگت منم شبیشور ابرنگتا, جو اشتیشوریہ آیا ہے ان کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. وہ 8 خوبیاں کون سی ہیں دیکھ لیجئے, وہ نبی اکرم کے علاوہ کسی اور میں پائی جا رہی ہیں. 8 خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گی. البھاشی, سب سے پہلی خوبی ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ کم بولنے والے ہوں گے. آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کم بولنے والے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ بہت کم بولا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ کہتے تھے کف علی کا ہاسا, زبان کو پکڑو, روکو اس کو. زیادہ تر لوگ جہنم میں اس زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے گئے. آپ خود بھی رکتے تھے,
और दूसरों को भी रोकते थे। अच्छा, हम लोग कितनी एक दूसरे की बुराइयां कर जाते हैं बैठे बैठे। माँ बहनें आई होंगी, ये तो रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। 4 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो वहां किसी न किसी की बुराई, अच्छा वो फलानी तो भाग गई उसके साथ, कितनी सबसे ज्यादा औरतें। हजरत आयशा सिद्दीका ने सिर्फ इतना सा जुमला कह दिया था हजरत सौदा को देखकर, अल्लाह के रसूल देखिए ना क्या नटनी आ रही है, नटनी नाटे कद की थी, वो पस्त कद थी, छोटे। अल्लाह के रसूल देखिए ना कि कितनी छुटकी आ रही है, नटनी नाटे कद। चूंकि वो नहीं सुन पाई थी, सिर्फ इतना कहा था देखिए वो आ रही है आपकी बीवी है, नटनी नाटे कद की, लेकिन अजरूए मजाक कह दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया आयशा, आज तुमने ऐसा जुमला बोला है, आज तुमने अपनी जबान से ऐसा कलमा निकाला है, अगर तुम्हारी जबान से निकले हुए इस कलमे को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे के पूरे समंदर का पानी भी कड़वा हो जाए। इतना सा जुमला बोला था, जबकि वो नाटेकर की थी। हम लोग ए लंबू, कितने लोगों से सुन चुके हैं, कौन आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, कौन हबीबुर रहमान, कौन हबीबुर रहमान लंबू आ रहे हैं। लोगों ने पहचान बनाई, हम लोगों को बोलते हैं कौन मौलाना आ रहे हैं भाई आपके जलसे में, बहुत मौलाना आ रहे हैं, एक और आ रहे हैं, कौन हबीबुर रहमान, हमने कौन हबीबुर रहमान लंबू। लोगों ने पहचान बना ली, कोई लंबू कोई टिंकू, अरे ये कोई फिल्म है लंबू जी और टिंकू जी वाली है? आप जिसको चाहो तो कह दो। हजरत आयशा के जुमले पर गौर करो, वो ठिगनी आ रही है, नटनी आ रही है। अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया, मुतगय्यर हो गया, फरमाने लगे आयशा आज तुमने जो जुमले अदा किए हैं इतने बुरे जुमले हैं, इतने खतरनाक जुमले हैं, इतने कड़वे जुमले हैं, अगर तुम्हारे जबान से निकले हुए जुमलों को अगर समुद्र में डाला जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कम बोलने वाले थे। यहूदियों का एक वफ्द आया, नबी के घर में आया, दरवाजे को दस्तक देता है। अल्लाह के रसूल दरवाजा खोलते हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताबुस्सलाम का चैप्टर खोलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलते हैं, यहूदी कहते हैं अंदर आने की इजाजत है। आपने कहा आइए। यहूदी ये कहते हुए घुसते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आना चाहिए था और गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाना चाहिए था, लेकिन आप मुस्कुराए, आप मुस्कुराए जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर, तो आप मुस्कुराए। और बहुत ही छोटा सा जुमला, कितना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, बहुत छोटा सा जुमला बोला, वालेकुम, वालेकुम, जो तुम मेरे लिए भेज रहे हो, मेरे लिए मांग रहे हो, वो तुम पर हो। हाँ, अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, वालेकुम, तुम पर हो, यानी जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वो तुम पर हो। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका बिगड़ गई, नबी की बीवी, वालेकुम अस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह, आए यहूदियों तुम पर मौत हो और लानत हो अल्लाह की। अल्लाह के रसूल ने यहां पर आयशा को डांटा, आयशा गलत, ये तुमने क्या किया? अल्लाह के रसूल देख नहीं रहे आप, ये आपके लिए कह रहे हैं मौत हो आप पर। आयशा इन्होंने मेरे लिए मौत मांगी तो मैंने जवाब दे तो दिया था वालेकुम, तुमने लानतुल्लाह के घर साथ। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हम इस वक्त पूरी दुनिया के मज़हब की बात न करके सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत से धर्म के मानने वाले लोग हैं। वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है। इसके बाद नंबर आता है मजूसियों का, पारसियों का, और हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं। बात उस वक्त अच्छी लगती है जब हम अपने मजहब का, अपने धर्म का प्रचार तो करें, उसको आम तो करें, लेकिन दूसरे मजहब के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए।
दूसरे मजहब के ऊपर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए और दूसरे मजहब के मानने वालों को ये महसूस न हो कि ये हमारी इंसल्ट या हमारी बेइज्जती की जा रही। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज अगर आपके आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा से अगर मेल नहीं खा रही है तो आप आजाद हैं अपनी विचारधारा पर अमल करने के लिए, लेकिन हम जबरदस्ती आप पर अपनी विचारधारा नहीं थोप सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते। जब काफिरों ने एक शर्त रखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे माबूदों की, लातो, मनातो, उज़्ज़ा, वद, यगूस, यऊक, नस्र, सुआ, हमारे इन माबूदों की इबादत आप कर लें। जाहिर है कि ये आइडियोलॉजी, इस्लाम की आइडियोलॉजी, इस्लाम की विचारधारा के खिलाफ थी। आप हमारे रब की इबादत करें या न करें वो एक अलग मसला है, लेकिन हम 6 महीने आपके रब की इबादत, आपके झूठे माबूदों की इबादत हम नहीं कर सकते। इसलिए कुरान करीम साफ लफ्जों में कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस आइडियोलॉजी को ये कहकर ठुकरा दिया था, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो और तुम भी उनकी इबादत नहीं करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूं। मैं हरगिज़ कभी उनकी इबादत करूंगा भी नहीं जिनकी तुम कर रहे हो और तुम भी उसकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो जिसकी मैं कर रहा हूं। इसलिए अपने अपने नजरियात अपने अपने पास रखो। तुम अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पर अमल करता हूं, तुम अपनी विचारधारा से जुड़े रहो, हम अपनी विचारधारा से जुड़े। ये कहकर आपने उनकी इस अपील को, इस गुजारिश को रिजेक्ट कर दिया। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। खत्म मामला। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहेंगे। हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर ले, ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जहां जहां इत्तिफाक था, इत्तिहाद था, कुरान करीम ने निमंत्रण दिया, दावत दी, बुलावा दिया। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आए यहूदी हो, आए ईसाई हो, आए मजूसी हो, हाय तौरात वालों, हाय जबूर वालों, हाय इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना